السلام علیکم ویورز. آج سب سے پہلے میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے غم میں برابر کا شریک ہوں. نامور سائنسدان اور بہت ہی خوبصورت اور پیارے انسان ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال کر چکے ہیں، اور کیسی عجیب بات ہے کہ انتقال کے وقت ان کا سپریم کورٹ میں شخصی آزادی بحال کرنے کا کیس چل رہا تھا. یوسف علی صاحب نے اسلام آباد، مختلف شہروں سے لوگوں نے دکھ کا اظہار کیا ہے. وہ بہت بڑے آدمی تھے. ان کے چند خوبصورت خطوط ہیں میرے پاس. ان کی تحفے میں دی ہوئی کتابیں، اور ان میں خاص طور پہ ایک کتاب ایسی ہے جو ان کے فیوریٹ شعروں کا مجموعہ ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی اعلیٰ ادبی ذوق رکھتے تھے. روزنامہ جنگ میں ان کے کالم سے میں نے ہمیشہ استفادہ کیا، انسپریشن حاصل کی. میرا ان کا تعلق بہت ہی عجیب سا رہا. ایک ملاقات کے بعد وہ تعلق بنا، اور میری طرف سے تو میری موت تک وہ قائم رہے گا. تو میرا کالم ایک آدھ دن میں روزنامہ جنگ میں چھپے گا. تفصیل میں اس کے جانے کا سکتاً ہمت ہے. تو اگر آپ جاننا چاہیں کہ ریلیشن شپ کا آغاز کیسے ہوا، پنجاب یونیورسٹی سے ہوا تھا، اس کی میں نے تفصیل لکھی ہے. وائس چانسلر اس زمانے میں میرے دوست تھے ڈاکٹر مجاہد کامران. انہوں نے لنچ پہ بلایا. ہم روٹین میں اکٹھے ہوتے تھے، کبھی بی سی ہاؤس، کبھی ہمارا جو بیلی پور والا گھر ہے اس میں چلا گیا. تو وہاں بالکل سامنے. باقی تفصیل اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ، چونکہ یہ ذرا لمبا ہے وہ کام، تو کالم میں آپ پڑھ لیں. اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے. چونکہ انہوں نے پاکستان کو جو ڈیٹرنٹ دیا، اس نے پاکستان کو الحمدللہ بہت محفوظ کر دیا، پاکستان کو اور پاکستانیوں کو. میرا خیال ہے کہ ان کا یہ احسان ہماری نسلیں بھی یاد رکھیں گی. ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ ایٹم بام بنانا وہ اتنا بڑا کام نہیں تھا، کیونکہ وہ پاکستان بننے سے پہلے بن کے استعمال بھی ہو چکا تھا. اصل میں جن حالات میں جیسی قربانیاں دے کے، جتنا عالی شان جاب چھوڑ کے پاکستان آئے اور سکریچ سے، زیرو سے یہ جنگ لڑی اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا، یہ ان کی عظمت. اور پھر ان کا شعری ذوق، ان کا ادبی ذوق، اور کتنے وہ عالی ظرف انسان تھے. یہ آپ کالم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. بہرحال میری طرف سے آپ سب میرے بزرگ بھائی بہنیں، بچے، میری طرف سے اور ہمارے ادارے کی طرف سے تعزیتاب بھی قبول فرمائیں، چونکہ وہ ہم سب کا اثاثہ تھے. اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ جو انسان کسی انسان کا، محسن کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ اپنے رب کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. سوال ہے جی، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے.
بھیجنے والے ہیں عمران حفیظ اسلام آباد سے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے سیاستدان ہر ایوان کو مقدس کہتے ہیں. وہاں پر عوام کا قوم کا خون چوسنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر ہم اس ایوان کو کیسے مقدس مان لیں؟ یہ خود وہاں پہ گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑتے ہیں. کوئی اور بات کرے تو کہتے ہیں مقدس ایوان کی عزت خراب نہیں ہونے دیں گے. کیا ایوانوں کو مقدس تصور کیا جا سکتا ہے؟ عمران حفیظ صاحب، میں یہ لکھ بھی چکا ہوں، میں پہلے کہہ بھی چکا ہوں. کوئی پیشہ، یہ میں دنیا داری کی بات کر رہا ہوں، جس سے آپ کو تنخواہ ملتی ہو، میں اولیاء کی بات نہیں کر رہا، میں صوفیاء کی بات نہیں کر رہا. جس کی آپ تنخواہ لیتے ہو وہ مقدس نہیں ہے، اور نہ کوئی جگہ. صرف 2-4 مقامات ہیں زندگی میں جو مقدس ہیں. میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں. ویٹیکن ہے، وہ کرسچنس کے لیے بہت مقدس ہے. مندر ہے، وہ ہندوؤں کے لیے بہت مقدس ہے. بنارس میں نہیں گیا، لیکن وہ احترام. ان کے علاوہ جہاں مخلوق اپنے خالق کی تلاش میں، یہ جو امرتسر میں ماتھا ٹیکا ہوا ہے، وہاں سلام کرنے گیا تھا میں، تو گولڈن ٹیمپل جسے کہتے ہیں. تو جہاں مخلوق اپنی عقل، سمجھ، فہم، پیدائش کے مطابق، جہاں مخلوق اپنے خالق کے حضور جھکنے کے لیے جاتی ہے، ان کو چھوڑ کے، یا ہمارے لیے مکہ مدینہ تو ہمارے لیے تو الٹیمیٹ. دنیا میں نہ کوئی مقام مقدس ہے، نہ دنیا میں کوئی تحریر مقدس ہے آسمانی تحریروں کے، الہامی تحریروں کے علاوہ کوئی تحریر مقدس نہیں، کوئی مقام مقدس نہیں، کوئی شخص مقدس نہیں. دیکھنا یہ ہے اس کا رول کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے. استاد ہے، ایک مفتی ہے، فتویٰ دیتا ہے. استاد ہے، پڑھاتا ہے. جج ہے، منصف ہے، انصاف کرتا ہے تو مقدس ہے، نہیں کرتا تو منحوس ہے. ایک جگہ ہے. یہ ابھی جو مفتی صاحب پکڑے گئے، پہلے بھی پچھلے دنوں بھی کو تھے، یہ کیسے مقدس ہو سکتے ہیں؟ استاد ہے، اگر بچوں کو نقل کراتا ہے یا پریشر ڈال کے بلیک میل کر کے ٹیوشن، وہ کیسے مقدس ہو سکتا ہے؟ سپاہی ہے، وطن پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار اور پیٹ نہیں دکھاتا تو مقدس ہے. اور میں تو یہاں تک میرے پاس ینگسٹرز آتے ہیں، بہت خاص طور پہ میس کمیونیکیشن کے، پرائیویٹ یونیورسٹیز کے، یہ وہ بچے. تو میں کہتا ہوں کہ زندگی میں اپنے کام پہ فخر کرو. تم اگر خاک روب ہو اور اپنا کام دیانتداری سے کر رہے ہو، تم مقدس ہو، تمہارا کام مقدس ہے. میں اگر ایک باورچی ہوں اور کام میں پاکیزگی، خوبصورتی اور ذمہ داری سے کر رہا ہوں، میں ایک چوکیدار ہوں اور پوری رات میں نے آنکھ نہیں جھپکی اور میں ویجیلنٹ رہا، میرا تو چوکیدارہ مقدس ہے. ایک جج ہے، اگر وہ بیکا ہوا ہے تو وہ کیا مقدس ہے؟ ایک استاد ہے، پڑھا ہی نہیں رہا، یا حرام کھا رہا ہے، یا پرچے لیک کرا رہا ہے، یا کوئی ایسی حرکت. جگہ مقدس نہیں ہوتی، ایمان مقدس ہے. دیکھو، اگر یہ کچی گراؤنڈ میں بیٹھ کے قانون سازی کریں اور ذمہ داری کریں اور دماغ لڑائیں اور ان پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ 50 cc ہونڈا سے اٹھ کے یہ V8 تک یا مرسیڈیز تک کیسے پہنچ گیا، کوئی، تو وہ میدان مقدس ہے. ورنہ ایمان کیا مقدس ہے؟ وہاں اگر تم گالیاں دے رہے ہو، اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہو، اس کو مس یوز کر رہے ہو، کیسے مقدس ہو گیا؟ آئین مقدس ہے، کیسے مقدس ہے؟ آئین شائن مقدس نہیں ہوتا ہے، صرف الہامی کتابیں ہیں. حضور کے فرامین میرے لیے وہ مقدس ہے. تمہارا لکھا ہوا بندوں کا بنایا ہوا کاغذ کا ٹکڑا کیسے؟ تمہارا تو آئین کہیں اور لکھا ہوا ہے.
میں نے پی ٹی آئی کو یہ سلوگن دیا جو سال ہا سال 1 2 4 نہیں، ان کے لیٹر ہیڈ پہ تھا، حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، رستہ رسول کا، ختم۔ حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، مقدس شکر۔ یہ تو ڈھونگ ہے، ہم بڑے عجیب و غریب لفظ استعمال کرتے ہیں، جوش و جذبہ۔ اس کا کیا مطلب ہے جوش و جذبہ؟ فضول لفظ ہیں۔ عقیدت و احترام سے جی فلاں یوم منایا کیسے تم نے؟ اور شام کو تم سائلنسر پتہ نہیں کیا کرا کے آ کے تم دھما چوکڑی مچا رہے ہو سڑکوں پہ، ٹریفک کا پرابلم کریٹ کر رہا ہے۔ سارا دن تم نے کیا ہے؟ لیکن عقیدت و جوش و جذبہ، بڑی جی ہم زندہ قوم ہیں، ہم بڑے غیرت مند۔ اچھا بچہ تمہارا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی مقروض ہے یار، تو جانے دو حقائق پہ۔ اور جو کہتے ہیں جی پتہ نہیں، پڑھایا نہیں، بتایا نہیں، میں نے چند دن پہلے چند حدیث کوٹ کی ہیں، کتاب ہے انیلا خالد صاحبہ نے لکھی ہے، 40 حدیث ہیں، تو میں نے اس میں لکھا، میں نے کہا ان میں سے تو 40 میں سے 4 بھی نہیں، 1 کر لو۔ حضور کے پاس ایک بندہ گیا، جی میرے میں یہ بڑی کمزوریاں ہیں لیکن میں اتنا کچھ چھوڑ نہیں سکتا، میں کیا؟ تو آپ نے کہا اچھا تمہیں جھوٹ بولنے کی بھی عادت ہے نا؟ تو انہوں نے بتایا، اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہا جھوٹ چھوڑ دو، باقی سارے ایپ چھوڑ کے۔ تو یہ باتیں سن کے ہم جوان ہوتے ہیں، چاہے ہم جاہل ہوں۔ میں نے اسکول بھی نہیں دیکھا، کالج بھی نہیں دیکھا، یونیورسٹی بھی نہیں دیکھی، لیکن میں بچپن سے سنتا ہوں کہ رشوت لینے والا اور دینے والا، اس میں کو عقل چاہیے۔ ان پڑھ بندے کو بھی پتہ ہے۔ حضور کی یہ باتیں تو گھر کے رگوں میں گھسی ہوئی ہیں۔ کیا جی جو کم تولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی یا کوئی ملاوٹ کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بھائی تمہیں تو اسلام کی روح خارج کر رہی ہے اس کے ادارے سے، تو کس چکر میں ہو؟ یہ سب اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی ہیں باتیں ہیں، منافقت ہے۔ سو مقدس شقدس کیا ہونا ہے؟ مقدس تو پرفارمنس ہوتی ہے، کام ہوتا ہے۔ جیسے پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں کہا کہ جی وہ انگریزی لباس پہنا ہو، میں نے کہا لباس تو پیکنگ ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اگر اندر بھی کالا ہی ہے تو میں شلوار کرتا بھی سفید پہن لیتا ہوں، واٹ از دی ایشو؟ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح زبان کیا ہے بھائی؟ میں اگر عربی میں بڑی بڑی غلیظ گالیاں ہیں۔ میرا ایک دوست تھا عبدالرحمٰن صالح علیہ شیخ، وہ ڈیتھ ہو گئی ہے، میں اس کو اپنی زبان کی گالیاں شغلاً، اس وقت عمر میری کو 29-30 سال ہوگی، تو وہ مجھے عربی کی تو اس میں گالی ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ آئنسٹائن اگر جو بھی اپنے کو فارمولے یہ وہ یا نیوٹن وہ اگر پنجابی میں بھی لکھتا تو کمال تھا۔ اب وارث شاہ جیسا کلام کون لکھے گا؟ گھٹیا کلام انگریزی میں بھی ہے۔ سو میں نے کہا جی زبان لباس یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور ہمارا تو لباس، میں نے بلکہ عمران خان کے وہ اس والے بیان پہ میں نے کہا کہ آپ بنی گالا میں بچوں کے لیے بنا رہے ہو کرکٹ کا گراؤنڈ، تو ان کو طوطیاں پہناؤ۔ ہمارا تو لباس یہاں کا دھوتی ہے، شلوار بیسیکلی ٹرکش ہے، یہ ترکی لباس ہے، ترک بھی چھوڑ گئے ہیں۔ یہ ایشوز نہیں ہیں، یہ پیکنگ ہے، زبان بھی پیکنگ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں۔